میرے عزیزو، آج ہم کلام خدا میں سے جو سیکھنے والے ہیں، آج جو عنوان اور کنسپٹ جو میرے سامنے ہے، خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے۔ خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے۔ تو آئے میرے ساتھ کلام خدا میں سے نکالیں اخروج کی کتاب مقدس میں سے اس کا 3 باب اور اس کی 7 آیت میں سے ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے، اور خداوند کے بندہ بھائی سامل سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت میں رہنمائی کرے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے خروج اس کا 3 باب کی 7 آیت کی ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہیں خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بگاڑ دینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے لیے ان کے دکھوں کو جانتا ہوں۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھے اور سننے میں خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، سب کہیں ایک ساتھ آمین آمین۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہم کلام خدا میں سے سیکھنے والے ہیں کہ خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے، اور خدا موسیٰ سے کلام کرتا ہے، اور کلام جب موسیٰ سے خدا ہم کلام ہوتا تو ہم کلام ہونے کا سورس کیا ہے؟ جس سورس کیا پچھلے کنسپٹ میں ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا کہ جلتی ہوئی جھاڑی۔ سورس کیا ہے؟ جلتی ہوئی جھاڑی سے خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، کہ خدا موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور میں اس میسج کو جب ریڈ کر رہا تھا تو میں نے بڑی غور طلب بات اس میں سے سیکھی کہ خداوند کو بھیڑ بکریاں چرانے والے لوگ بہت اچھے لگتے تھے، کہ بائبل مقدس میں بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے، کہ جو لوگ بھیڑ بکریاں چراتے تھے خدا نے ان کو چنا، چرواہے سے خدا نے ان کو چن کے ایک مقام اور ایک عہدہ دیا۔ اور وہ بھی بھیڑ بکریاں چرانے والا، اور اس کے پاس بھی بہت سارے مال مویشی تھے اور بہت امیر بندہ تھا، اور وہ بھی خیمے میں رہتا تھا۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ خدا کو خیمے میں رہنے والے لوگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بس اینٹوں کے پکے مکان نہ بنائیں، میں بائبل کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں خیموں میں بھی لوگ سکونت کرتے رہے ہیں۔ تو آپ بنائیں پکے مکان۔ اور آج بھی خدا اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور خدا جب اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اپنے خادم کے وسیلہ سے اور آپ کے تجربات کے وسیلہ سے بھی خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ اور جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے اس تجربات سے بھی خدا آپ سے بات کرتا ہے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے ظہورات ہیں، کہ خدا کبھی بشری صورت میں، کبھی فرشتے کی صورت میں، کبھی کسی چیز کی صورت میں اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا تھا، کہ ظہورات تھے پرانے عہد نامہ میں خداوند کے۔ اور خدا آج بھی آپ کے تجربات کے ذریعہ سے اور آپ سے خدا بات کرتا ہے، خدا کلام کرتا ہے۔ اور خدا پرانے عہد نامہ میں ہم جب دیکھتے ہیں تو خدا نے مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کیا، کہ پرانا عہد نامہ میں انکارنیشن تھا، کہ خدا کے ظہورات تھے لیکن انکارنیٹ نہیں تھا۔ انکارنیشن کے ظہورات تھے خداوند کے پرانے عہد نامہ میں، لیکن انکارنیٹ نہیں تھا۔ اور پھر آخری زمانہ میں خداوند نے اپنے بیٹے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح جب کنواری مریم کے پیٹ میں سے پیدا ہوئے اور تجسم الہی جب اس دنیا میں آئے، تو خدا نے آخری زمانہ میں اپنے آپ کو اپنے بیٹا کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کہ انکارنیٹ کیا۔ پہلے انکارنیشن تھے، انکارنیشن کا مطلب کہ عارضی، ٹمپریری، کہ خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا کسی نہ کسی وسیلہ سے، رشتوں کے ذریعہ سے،
خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا، انسانی ذریعہ سے خدا اپنے لوگوں سے بات کرتا تھا. لیکن جب اب موسیٰ کے ساتھ جب خدا ہم کلام ہو تو جلتی ہوئی جھاڑی سے موسیٰ کے ساتھ خدا نے ہم کلام ہوا. اور پرانے عہد نامہ میں جو خدا کے ظہورات ہیں، خدا کے بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پیدائش اس کے 15 باب، اس کی 17 اور اس کی 21 آیت تک ہم کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے. جی اور جب سورج ڈوبا جی اور اندھیرا چھا گیا، ایک تنور جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا، ایک تنور کے جس میں سے دھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا. تنور اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری. اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری. اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا اسی روز خداوند نے ابراہیم سے عہد کیا، اور فرمایا کہ یہ ملک یہ ملک دریائے مصر سے لے کر دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک جی کنینیوں اور کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جراجیسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے. آمین. آمین. اب یہ خدا کے بات کرنے کے ظہورات ہیں. انکارنیشن ہے کہ انکارنیٹ نہیں تھا اور کلام کو سنتے تھے، وہ خدا کے ظہورات کو دیکھتے تھے کہ خدا کے ظہورات کو دیکھتے تھے. اور پرانے عہد نامہ میں خدا کے ظہورات ہیں. اور جو آج ہم نے کلام خدا میں سے تلاوت کی ہے، خداوند نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف خوب دیکھ لی، کہ میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف خوب دیکھ لی. اور تکلیف کا مطلب ہے درد، غم، پریشانی، رنج یا ایسا احساس جو جسمانی اور دماغی ہو سکتا ہے، یا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آتا، جو آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. تکلیف ہم اس ورڈ کو کہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے جو مصر میں ہے میں نے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بغار لینے والوں کے سبب سے ہے، کہ ان کی فریاد جو بغار لینے والوں کے سبب سے ہے. اب دوسرا ورڈ جو ہم سیکھیں گے وہ مصر، کہ مصر کا یہاں پہ ذکر آیا ہے. اور مصر ہم بہت دیر سے جب سے ہم بائبل مقدس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ مصر کا ہم ورڈ کو پڑھتے آ رہے ہیں کہ مصر کے نام کا مطلب کیا ہے. مصر کے نام کا مطلب کیا ہے؟ مصر کے نام کا مطلب مختلف زبانوں میں مصر کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن عربی میں اسے مصر کہا جاتا ہے. اور اس کا روایتی طور پر جو مطلب ہے سرحد یا ملک. بعض ماہرین کا خیال ہے کہ عبرانی بائبل مقدس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. عبرانی بائبل مقدس میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے. امریز، انگلش کا ورڈ ہے امریز، یہ اس میں سے نکلا ہے. اور بعض ماہرین کہتے ہیں کہ یہ نوح کے بیٹے حام کے ایک بیٹے کا نام تھا. یہ بعض ماہرین یہ بھی کہتے ہیں. اور یہ جو مصر کا علاقہ تھا یہ ندی کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا تھا اور ایک قدیمی سلطنت تھی. یہ ایک مضبوط قلعہ تھا، یہ مضبوط ایک جگہ تھی. اور انسانی ماہرین جو اسے جوڑتے ہیں اس ورڈ سے کہ یہ نوح کے بیٹے حام کے بیٹے کا نام مصر تھا. بعض ماہرین اسے اس نام سے بھی جوڑتے ہیں، مصر کا مطلب. اور جو دوسرا آگے ہم اس کو سیکھیں گے، اور ان کی فریاد جو بغار لینے والوں کے سبب سے ہے. اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی، یعنی کنانیوں اور کنینیوں اور قزینیوں اور قدمینیوں اور ہتیوں اور فریزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جراجیسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا. آمین.
اور ان کی فریاد جو بگار لینے والوں کے سبب سے ہے. اب بگار لینے والوں کے سبب سے ہم یہ اسے بچپن سے پڑھتے آ رہے اس لفظ کو. اب بگار کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کسی شخص سے زبردستی بغیر اجرت کے کام کروایا جائے اور اجرت اور مشقت کا کام اسے زبردستی لیا جائے، یہ ایک غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے. یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی عمل ہے، اور اسے بغار لینے والا کہتے ہیں کہ وہ ان کو اجرت بھی نہیں دیتے تھے، ان سے زور زبردستی کام لیا جاتا تھا. اور خداوند نے کہا کہ ان کی فریاد جو بغار لینے والوں کے سبب سے ہے میں نے خوب دیکھ لی. اب میں اترا ہوں کہ اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور میں اسے اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں لے کے جاؤں، ایک اچھے اور وسیع ملک میں لے کے جاؤں. سو میرے عزیزو، آج بہت سارے لوگ اس بات کی کشمکش میں بھی ہے کہ ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہماری فریاد، ہماری دعا خدا کے حضور پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. اب جب مصری کے ہاتھ میں لوگ بنی اسرائیل غلام تھے اور وہ جب خدا کے حضور میں فریاد کرتے تھے، ان کی فریاد خدا تک پہنچی اور خدا نے کہا کہ ان کی فریاد مجھ تک پہنچی ہو اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اور آپ کو جب کوئی تنگ کرتا ہے، آپ اپنا احتجاج غیر قوموں کے آگے، دوسروں لوگوں کے آگے، کسی بھائی کے آگے لے کے چلے جاتے ہیں. اپنا احتجاج جو ہے وہ خدا کے حضور ریکارڈ کروائیں، کیونکہ خدا آپ کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے. اور خدا نے کہا کہ میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. اور خداوند نے کہا ہے زبور 91 میں، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا اور اسے عزت بخشوں گا، میں اسے عزت بخشوں گا. اور جب خدا پھر آپ کو چھڑاتا ہے تو پھر خدا آپ کو عزت بھی بخشتا ہے. اور بہت سارے لوگ آج دعا کرتے ہیں لیکن اپنے دکھ، اپنے پریشانی، اپنے مسائل سے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ خداوند کا بندہ یعقوب یہ فرماتا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ اپنی عیش و عشرت کے لیے مانگتے ہو. کہ لوگ چند روزہ کے لیے برکت کو مانگتے ہیں، خدا تو مجھے برکت دے دے. وہ اپنے اس دکھ کو، اس پریشانی کو نہیں دیکھتے خداوند کہ میں اس مسئلے، اس پریشانی میں مبتلا ہوں، خدا تم اس مسئلے پریشانی سے پہلے باہر نکال. تو خدا نے اپنے لوگوں کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑایا بھی اور باہر بھی نکالا. سو آئے میرے ساتھ فینیل کا تجربہ دیکھتے ہیں. پیدائش میں سے اس کا 32 باب، اس کی 24 سے 30 آئے. فینیل کا تجربہ. اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف چھوا اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی. جی. اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پو پھٹ چلی. یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. اب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب. اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. اب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی. اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی. اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا. اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف ہے سے چڑھ گئی تھی چھوڑ دیا تھا. آمین. آمین. جی.
اور پہلے خدا موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی کے سے کلام کرتا ہے، اور اب خدا بشری صورت میں، انسانی صورت میں اپنے بندہ یعقوب سے ہم کلام ہوا، اور یعقوب نے ساری رات کس سے کشتی کی؟ کس سے کشتی کی؟ وہ کہتا ہے کہ وہ شخص خدا، اور ایک شخص وہ ایک خدا کا نام لیتا ہے، ایک شخص کا نام لیتا ہے، وہ خدا کا نام بھی لے رہا ہے، وہ ایک شخص کا نام بھی لے رہا ہے۔ تو یہ بشری صورت میں خدا کے ظہورات ہیں کہ خدا نے پہلے جلتی ہوئی جھاڑی سے موسیٰ سے بات کی، اب بشری صورت میں خدا نے یعقوب سے بات کی، خدا یعقوب سے ہم کلام ہوا۔ اور جلتی ہوئی جھاڑی کو ہمارے مسلم بھائی تجلی طور کہتے ہیں، اس واقعہ کو تجلی طور، اس واقعے کو وہ تجلی طور کہتے ہیں۔ اور جلتی ہوئی جھاڑی کے لیے عبرانی میں جو ورڈ ہے وہ خوددار عہدہ، عبرانی میں جو ورڈ ہے جلتی ہوئی جھاڑی کے لیے وہ خوددار عہدہ ہے۔ اور خدا موسیٰ سے ہم کلام کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا۔ اور میں جب دیکھتا ہوں اس واقعہ کو کہ جلتی ہوئی جھاڑی کو، اور جلتی ہوئی جھاڑی سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جلتی جو جھاڑی ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے دکھوں کو ظاہر کرتی ہے، کہ وہ اس تصویر کو ظاہر کرتی ہے کہ جو بنی اسرائیل مصریوں کے ہاتھ غلامی میں جو دکھ سہ رہے تھے، وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ جلتی ہوئی جھاڑی، کہ خدا جب جلتی ہوئی جھاڑی کے ساتھ موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو پھر خدا کا ہم کلام ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کہ خروج کی کتاب مقدس کا اخروج جو نام ہے، اخروج کا مطلب ہے نکلنا یا کسی چیز کو نکالنا یا کسی چیز کو تبدیل کر کے دوسری جگہ پہ لے کے جانا۔ خروج کا نام کا مطلب یہ ہے کہ خروج کی کتاب مقدس میں خدا موسیٰ سے جب ہم کلام ہوا ہے۔ اور جلتی ہوئی جھاڑی کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے، وہ کانٹے دار جھاڑی ہے، اور کانٹے دار جو جھاڑی ہے وہ ہماری مصیبتوں، ہماری پریشانیوں کو اور بنی اسرائیل کی مشکلاتوں پریشانیوں کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم جن کانٹے دار مصیبتیں پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو خدا انہی کانٹوں میں سے ہو کر خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ اور اس وقت بنی اسرائیل دکھ کی حالت میں تھا، کہ دکھ کی حالت میں تھا، اور وہ پیغام جو جلتی ہوئی جھاڑی آگ کی صورت میں اور آگ کی بھٹی کی صورت میں اپنے لوگوں سے خدا نے جب بات کی تو پھر خدا نے بڑے ظہورات کو ظاہر کیا، پھر بڑے معجزات کو ظاہر کیا، بڑے ظہورات کو اور بڑے معجزات کو ظاہر کیا، کہ خدا جب بھی خوددار جھاڑی کے بیچ میں سے آیا، خدا نے آگ کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے بات کی، تنور کے وسیلہ سے خدا، تنور کے وسیلہ سے خدا نے جب لوگوں سے اپنے ہم کلام ہوا، اور یہ خدا کے جب ظہورات تھے، اور ان ظہورات سے ہم دیکھتے کہ خدا نے ان ظہورات کے بعد اپنے لوگوں کی زندگی میں بڑا کام کیا، بڑی اپنی قدرت کو ظاہر کیا، وہ بڑی قدرت کو جسے ہم آج تک پڑھتے اور بیان کرتے ہیں، وہ قدرت جو موسیٰ نے دیکھی۔ موسیٰ وہ واحد وہ شخص تھا جس نے بحر کلثم کو دو حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا، بحر کلثم کو دو حصوں میں دیکھا۔ اور جب صدر مصر عبد النغو کو جب آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، کتنے تھے یہ لوگ؟ 3 لوگ تھے نا، اور یہ ان کے اوریجنل نام نہیں ہے، اس ملک کے لوگوں نے ان شہزادوں کے نام تبدیل کر دیے کہ شاید ان کا نام ہم تبدیل کر دیں گے تو شاید ان کا ایمان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کر دیتے نا کہ جلدی سے نام تبدیل، کہ شاید ان کا ایمان بھی تبدیل ہو جائے گا، لیکن وہ ان کے ایمان کو تبدیل نہ کر سکے۔ وہ خدا جو آگ کی جھاڑی میں موسیٰ سے بات کرتا، موسیٰ سے ہم کلام کرتا، وہی خدا جب آگ کی بھٹی میں اپنے لوگوں کے بیچ ان کو نظر آیا۔ کتنے لوگ نظر آئے تھے؟ 4 لوگ، 3 لوگوں کو ڈالا تھا، 4 نظر آئے۔ کہ جب خدا آگ کی بھٹی میں اپنے لوگوں سے کلام کرتا تو آگ جلتی ہوئی آگ کی جھاڑی میں سے جب خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا تو آگ کی بھٹی میں بھی خدا اپنے لوگوں سے کلام کرنے کے لیے اتر آتا ہے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اتر آتا ہے، اپنے لوگوں کو چھڑانے کے لیے اتر آتا ہے۔ ہلیلویا۔ اور میں ایک اور بات پر غور کرتا ہوں
کہ دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا، وہاں پہ لکھا کہ بھوکے شیر. ایک تو شیروں کی مانگ میں دانیل کو ڈال دیا گیا اور دوسرے وہ شیر بھوکے تھے. اور کیا امپاسبل تھا کہ بھوکے شیر دانیل کو چھوڑ دیتے؟ وہاں بھی ان شیروں نے دانیل کی آنکھیں منہ بند کر لیے. کیونکہ میں اس بات پہ بڑی غور کرتا ہوں کہ جو وہ اس وقت دانیل کو کھانے کھلانا چاہتے تھے، دانیل خدا کے ساتھ وفادار اور خدا کے کلام پر قائم رہا، اور دانیل نے ان کے وہ کھانے کھانے سے ان کو انکار کیا، اور دانیل نے اپنا منہ بند رکھا. اور جب دانیل کو بھوکے شیروں کی مان میں ڈالا گیا، اور دانیل کو پھر بھوکے شیروں نے کھانے سے منہ باندھ رکھا، کیونکہ دانیل نے ان کے ذائقے دار، ان کے وہ جو کھانے کھلانا چاہتے تھے دانیل کو، دانیل نے اپنا منہ باندھ رکھا. یہ روحانی لوگوں کا معیار ہوتا ہے. جب روحانی لوگ اپنا منہ بند رکھتے ہیں ہر ایک چیز سے، ہر غلط بات سے، اپنا دھیان اپنی سوچ کو پاک رکھتے، تو خدا پھر ان کو بھوکے شیروں سے کیا آگ کی بھٹی سے خدا ان کو نکال لاتا ہے، اور خدا ملک مصر میں سے ان کو نکال لاتا ہے ان لوگوں کو. ہلیلویا. سو میرے عزیزو، جس طرح خدا موسیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو، تو خدا آج بھی آپ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے. خدا آج بھی آپ کے تجربات سے آپ سے کلام کرتا ہے، اور خدا آج بھی آپ سے بات کرتا ہے. اور جب آپ دعا میں ٹھہرتے تو خدا آپ سے بات کرتا ہے. سو میرے عزیزو، اپنے آپ کو موسیٰ کی طرح خدا کے حضور وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. اور جیسے خدا نے موسیٰ کو ایک چرواہے سے اٹھا کے بنی اسرائیل کا لیڈر بنایا، اور خدا نے اسے وہ مناظر دیکھنے کا موقع بخشا کہ اس نے بحر کلثم کو 2 حصوں میں ہوتے ہوئے دیکھا. تو میرے عزیزو، تو پھر خدا آپ کو بھی وہ معجزے آپ کے گھر میں، آپ کی لائف میں، آپ کی زندگی میں دکھائے گا کہ جو آپ بہت دیر سے دعا میں جاری ہیں. سو میرے عزیزو، خدا مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور آج کا کلام میری زندگی میں اور آپ سب کی زندگی میں باعث برکت کا ہو.